اور ہاتھی بجائے خود خطرناک تھے کہ مستی میں دوڑتے اور جو مجاہد سامنے آتا اسے سونڈ سے اٹھا کر اوپر کو اچھال دیتے یا اسے زور سے زمین پر پٹخ کر مار ڈالتے۔ ہاتھیوں کے سامنے نہ جاؤ، ابو عبید نے چلا چلا کر کہا، پہلوؤں کی طرف سے ہودوں کی رسیاں کاٹ دو۔ یہ مارکا کوئی معمولی مارکا نہ تھا۔ جن مسلمانوں نے آتش پرستوں کو ہر میدان میں شکست دی تھی، کسرا کی افواج پر دہشت بن کر غالب آ رہے تھے، اس روز وہ کسرا کے 2 جرنیلوں کے پھندے میں آ گئے تھے۔ وہ بری طرح سے کٹ کٹ کر گر رہے تھے۔ مورخوں نے اس لڑائی کو تفصیل سے بیان کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ ابو عبید کی دیوانگی سے پتہ چلتا تھا کہ وہ اپنی غلطی کا کفارہ ادا کر رہے ہیں اور اپنی یقینی شکست کو فتح میں بدلنے کے لیے جان پر کھیل رہے ہیں۔ سوار مجاہدین نے گھوڑوں سے اتر کر ہاتھیوں پر حلہ بول دیا۔ ہاتھیوں کے ہودوں سے تیر بھی آ رہے تھے اور برچھیاں بھی۔ مجاہدین ان سے بچنے کی کوشش کرتے، بعض زخمی ہو جاتے اور اسی حالت میں ہاتھیوں کے پہلوؤں میں جا کر تلواروں سے ہودوں کی رسیاں کاٹ دیتے۔ جو ہودا نیچے گرتا اس کے آدمیوں کو الٹا گراتا۔ مجاہدین ان کے سنبھلنے سے پہلے ہی انہیں کاٹ دیتے۔ مجاہدین نے کئی ہاتھیوں کو بھی زخمی کیا۔ جس ہاتھی کا ہودا گرتا اور جو ہاتھی زخمی ہوتا وہ ادھر ادھر بھاگتا دوڑتا۔ بغیر محاوت کے ہاتھی جدھر کو منہ آیا دوڑ پڑے۔ انہیں یہ بھی ہوش نہ رہا کہ اپنی فوج کو روند رہے ہیں یا دشمن کو۔ انہیں کنٹرول کرنے والا کوئی تھا ہی نہیں۔ انہیں اپنے پرائی کی پہچان نہ رہی۔ بے محاوت اور زخمی ہاتھیوں نے بظاہر لڑائی کا پانسا پلٹ دیا تھا، لیکن مسلمان جو تعداد میں پہلے ہی تھوڑے تھے اور زیادہ تھوڑے ہو گئے۔ اس کے باوجود وہ بکھرے رہنے کی بجائے ترتیب میں آ گئے۔ ان کی تھکن کا یہ عالم تھا کہ اپنے جسموں کو بڑی مشکل سے گھسیٹ رہے تھے۔ ولیم اسکاٹ لکھتا ہے کہ جس ناگفتہ صورتحال میں عرب کے مسلمان پھنس گئے تھے، اگر ان کی جگہ فارسی یا رومی ہوتے تو کبھی کے ہتھیار ڈال چکے ہوتے یا پسپا ہو جاتے۔ مجاہدین کو سالاروں نے ترتیب میں کر کے اپنے انداز کے حملے شروع کر دیے۔ کبھی فارسی حملے کی تاب نہ لا کر پیچھے ہٹ جاتے اور کبھی مجاہدین کو پیچھے ہٹنا پڑتا۔ ہاتھی تو تقریباً سارے کے سارے میدان سے نکل گئے تھے، لیکن ایک سفید ہاتھی جو جسامت میں عام ہاتھیوں سے بہت بڑا تھا ابھی میدان جنگ میں موجود تھا اور بری طرح چنگھاڑتا پھرتا تھا۔ یہ ہاتھی دودھ کی طرح سفید نہیں تھا، بلکہ اس کا رنگ دوسرے ہاتھیوں کی نسبت اتنا ہلکا تھا کہ سفید لگتا تھا۔ اس کا رنگ سفیدی مائل تھا۔ ابو عبید نے اس ہاتھی کو ختم کرنے کا ارادہ کیا اور اس کے آگے چلے گئے۔ ہاتھی ان کی طرف آیا۔ ابو عبید نے تلوار کے ایک ہی وار سے اس کی سونڈ کاٹ دی۔ ہاتھی بھاگا نہیں، وہ ابو عبید کی طرف قہر و غضب سے بڑھا، انہیں ٹکر مار کر گرایا اور اپنا ایک پاؤں ابو عبید کے اوپر رکھ کر انہیں کچل دیا۔ سپہ سالار ابو عبید شہید ہو گئے۔ محمد حسنین ہیکل اور علامہ شبلی نعمانی نے طبری، بلازری اور دیگر مستند مورخوں کے حوالے سے لکھا ہے کہ ابو عبید کی تلوار کا وار اتنا زوردار تھا کہ سفید ہاتھی کی سونڈ مستک سے صاف کٹ گئی تھی۔ ایک یورپی مورخ لکھتا ہے کہ سونڈ پوری نہیں کٹی تھی، کیونکہ اس ہاتھی کی جسامت ایسی قوی ہیکل تھی کہ سونڈ ایک وار سے کٹ ہی نہیں سکتی تھی۔ یہ یقین کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ سونڈ آدھی سے زیادہ کٹ گئی تھی۔ زخمی شیر، چیتا، ہاتھی اور اونٹ انتقام ضرور لیتے ہیں۔ ہاتھی اور اونٹ کا کینہ مشہور ہے۔ فارس کا یہ ہاتھی تو تھا ہی خونخوار۔ اس نے ابو عبید کو پہلے گرایا، وہ پیٹھ کے بل گرے اور ہاتھی نے ان کے سینے پر پاؤں رکھ کر اپنے جسم کا وزن ڈالا۔ تصور کیا جا سکتا ہے کہ ابو عبید کا جسم کس طرح کچلا گیا ہوگا۔ ابو عبید کا ایک بھائی حکم قریب ہی تھا۔ اس نے پہلا کام یہ کیا کہ ہاتھی کی ٹانگ پر تلوار کا وار کیا۔ ہاتھی کا ہودا گرا ہوا تھا۔ ہاتھی پیچھے ہٹا۔ حکم نے ابو عبید کا پرچم اٹھا کر اوپر کیا اور چلا کر نعرہ لگایا، ہمارا علم بلند ہے۔ حکم کی توجہ پرچم پر تھی کہ اسے اونچا رکھا جائے تاکہ مجاہدین کے حوصلے بلند رہیں۔ سفید ہاتھی پہلے سے زیادہ غضبناک ہو گیا تھا۔ اس نے حکم کو ٹکر مار کر گرایا اور جس طرح ابو عبید پر پاؤں رکھ کر کچلا تھا اسی طرح حکم کو بھی کچل ڈالا۔ ایک اور مجاہد آگے بڑھا اور اس نے پرچم اٹھا کر اوپر کیا۔ اس نے بھی نعرہ لگایا کہ ہمارا علم بلند ہے۔ اس نے نعرہ لگایا ہی تھا کہ سفید ہاتھی نے اسے بھی گرا دیا اور اس پر پاؤں رکھ کر کچل ڈالا۔ ہاتھی کی چنگاڑ بہت ہی خوفناک تھی۔ پھر ایک اور مجاہد آگے بڑھا۔ اس نے پرچم اٹھا کر بلند کیا۔ پرچم خون آلود ہو گیا تھا۔ اس مجاہد نے پرچم بلند کیا تو سفید ہاتھی نے اسے بھی گرا کر کچل ڈالا۔ ابو عبید کی شہادت کے بعد یکے بعد دیگرے 7 مجاہدین نے پرچم اٹھا کر بلند کیا، لیکن ہاتھی نے ہر ایک کو کچل ڈالا۔ مشکل یہ تھی کہ ہاتھی سے بچنے کے لیے بھاگنے کی جگہ نہیں تھی۔ وہاں کی زمین لاشوں اور بے ہوش زخمیوں سے اٹی پڑی تھی۔ زخموں سے گرے ہوئے گھوڑے بھی پڑے تھے، چلا نہیں جا رہا تھا۔ یہ 7 مجاہدین جنہیں ابو عبید کے بعد ہاتھی نے کچلا تھا، ابو عبید کے ہم نسب اور ہم قبیلہ تھے، بلکہ ابو عبید کے ہی خاندان بنو ثقیف کے تھے۔ ابو عبید کی بیوی دوما کا وہ خواب پورا ہو چکا تھا جس میں اس نے دیکھا تھا کہ آسمان سے ایک آدمی ہاتھ میں شراب طہور لیے ہوئے اترا۔ ابو عبید اور چند اور اہل ثقیف نے صراحی سے شراب طہور پی۔ دوما نے یہ خواب اپنے شوہر ابو عبید کو سنایا تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ شہادت کا اشارہ ہے۔
دوما نے خواب میں ابو عبید کے ساتھ انہی کے 7 آدمیوں کو شراب طہور پیتے ہوئے دیکھا تھا۔ مثنى بن حارثہ کچھ دور تھے، انہوں نے دیکھا کہ اپنا پرچم اٹھتا اور گرتا ہے تو وہ دوڑے آئے، پرچم اٹھا کر ایک مجاہد کو دیا اور وہاں سے دور چلے گئے۔ چند ایک مجاہدین نے سفید ہاتھی کو گھیر کر برچھیوں سے گرا دیا، اس کے سامنے کوئی نہیں جاتا تھا، پیچھے سے اور پہلوؤں سے اسے برچھیاں مارتے تھے۔ مثنى بن حارثہ نے پرچم تو اونچا کر دیا لیکن مجاہدین میں بھگدڑ والی کیفیت پیدا ہو گئی تھی۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ ابو عبید کے بعد جو 7 مجاہدین پرچم بلند کرتے ہوئے شہید ہوئے تھے وہ سب کے سب سردار تھے۔ مثنى حقیقت پسند اور تجربہ کار سالار تھے، انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ لڑتے رہنے کا مطلب خودکشی کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا۔ اب یہی کام بڑا کارنامہ ہوگا کہ جو مجاہدین ابھی زندہ ہیں انہیں زندہ ہی اس میدان حشر سے نکال کر دریا کے پار لے جایا جائے اور مروہا چلا جائے۔ مثنى ایسا حکم نہیں دینا چاہتے تھے کہ بھاگو اور اپنی جانیں بچاؤ، وہ منظم طریقے سے اپنے لشکر کو پسپا کرانے کی سوچ رہے تھے۔ چونکہ مجاہدین تھک کر شل بھی ہو چکے تھے اور کثیر تعداد دشمن ان پر غالب بھی آ چکا تھا اور ان کی آدھی نفری شدید زخمی اور شہید بھی ہو چکی تھی، اس لیے مجاہدین کا جذبہ اور حوصلہ ماند پڑ گیا تھا، شہادت کی رفتار تیز ہو گئی تھی۔ اتنے میں دیکھا گیا کہ کچھ مجاہدین جن میں سوار تھے اور پیادے بھی خود ہی کشتیوں کے پل پر پہنچ گئے اور پسپا ہو رہے تھے۔ ادھر مثنى بن حارثہ نے اپنے قاصدوں سے کہا کہ لڑائی سے بچ بچا کر سرداروں تک پہنچو اور انہیں میرا پیغام دو کہ اپنے آدمیوں کو کشتیوں کے پل سے پیچھے نکالو لیکن بھگدڑ کی صورت میں نہیں۔ مستند تاریخوں میں یہ واقعہ تفصیل سے لکھا ہے کہ ابو عبید کے قبیلے ثقیف کا ایک مجاہد عبداللہ بن مرصد ثقفی کہیں قریب کھڑا تھا۔ ایک تو اس نے یہ دیکھا کہ کچھ سوار اور پیادہ مجاہدین پل کے راستے بھاگ رہے ہیں اور اس کے ساتھ ہی یہ سن لیا کہ مثنى بن حارثہ سرداروں کو پسپائی کا حکم دے رہے ہیں۔ عبداللہ بن مرصد بڑا ہی جوشیلا مجاہد اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیوانہ وار شیدائی تھا، وہ دوڑتا گیا اور تلوار سے کشتیوں کے پل کے رسے کاٹ دیے۔ پل کے اس سرے کی ابتدائی 5-6 کشتیاں پل سے الگ ہو گئیں۔ ابن مرصد مثنى بن حارثہ نے غصے سے پوچھا، یہ کیا کیا تو نے؟ خدا کی قسم تو چاہتا ہے کہ ہم سب آتش پرستوں کے ہاتھوں کٹ مریں؟ ہاں ابن حارثہ، عبداللہ بن مرصد نے جواب دیا، میں نے واپسی کا راستہ بند کر دیا ہے۔ ابو عبید اور اس کے بعد 7 سردار شہید ہو گئے ہیں، وہ سب ثقفی تھے، میں بھی ثقفی ہوں۔ جس طرح ہمارا سپہ سالار شہید ہوا ہے اور جس طرح ہمارے سردار شہید ہوئے ہیں اس طرح ہم سب لڑتے ہوئے شہید ہوں گے۔ عبداللہ ثقفی گھوڑے پر سوار ہوا اور بڑی ہی بلند آواز سے اعلان کرنے لگا، عرب کے لوگوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اطاعت گزارو، اپنے سالاروں اور سرداروں کی طرح لڑتے ہوئے جانے دے دو، واپسی کا راستہ بند ہو چکا ہے۔ مجاہدین کا حوصلہ پہلے ہی ٹوٹ چکا تھا، انہوں نے جب سنا کہ پل توڑ دیا گیا ہے تو رہا سہا حوصلہ بھی نہ رہا، بعض دریا کی طرف دوڑے اور دریا میں کود گئے۔ دریا پورے جوش میں تھا، عرب کے ریگزار میں پل کر جوان ہونے والے مجاہدین تیرنا جانتے ہی نہیں تھے، وہ ڈبکیاں کھانے لگے اور 3-4 ڈوب گئے۔ مثنى نے یہ بھگدڑ اور افراتفری کا عالم دیکھا تو ان پر گھبراہٹ طاری ہو گئی، وہ پریشان ہو گئے تھے۔ ان کی گھبراہٹ یہ تھی کہ لشکر نے پسپائی کا یہ طریقہ اختیار کیا تو بہت سے ڈوب جائیں گے اور جو تیرنے کی کوشش کریں گے انہیں فارسی تیر انداز دریا میں ہی ختم کر دیں گے۔ مثنى نے اپنے اوسان خطا نہ ہونے دیے، ایسی صورتحال سے وہ پہلے کبھی دوچار نہیں ہوئے تھے۔ انہوں نے پرچم اپنے ہاتھ میں لے کر اونچا کیا، اس وقت لڑائی پل سے کچھ دور ہو رہی تھی۔ مثنى نے چند ایک مجاہدین کو جو اس وقت ان کے باڈی گارڈز بنے ہوئے تھے یہ کام سونپا کہ وہ کسی طرح ان کشتیوں کو جو پل سے سرک گئی ہیں رسوں سے باندھ دیں اور پل کو مکمل کر دیں۔ ایسی قیامت خیز صورتحال میں یہ کام ناممکن کی حد تک محال تھا، لیکن مجاہدین دریا میں اتر گئے، انہیں یہ سہولت مل گئی کہ کنارے کے قریب دریا گہرا نہیں تھا۔ انہوں نے رسے سے الگ یا ڈھیلی ہو جانے والی کشتیوں کو پکڑ لیا اور کٹے ہوئے رسوں کو گانٹھیں دے کر کشتیوں کو باندھ دیا۔ مجاہدو، مثنى نے خود اعلان کیا، دریا میں مت کودو، پل بن گیا ہے، میں دشمن کو روکے رکھوں گا، آرام سے پل پر سے گزر جاؤ۔ یہ اعلان تمام میدان جنگ میں پہنچایا گیا۔ مجاہدین سے کہا گیا کہ وہ بھاگے نہیں، لڑتے ہوئے پیچھے ہٹتے آئیں اور پل تک پہنچیں۔ مثنى بن حارثہ نے اپنے محافظ دستے کے مجاہدین اور چند اور مجاہدین کو ساتھ رکھا اور کچھ تیر انداز بھی اپنے دائیں بائیں کھڑے کر دیے۔ مجاہدین میدان سے نکل کر پل پر آنے لگے، فارسی ان کے تعاقب میں آتے تھے تو مثنى اور ان کے ساتھ کھڑے مجاہدین انہیں روک لیتے تھے۔ مسلمان تیر انداز انہیں تیروں کا ہدف بناتے تھے، اس طرح پیچھے ہٹنے والے مجاہدین پل پر سے گزر جاتے تھے۔ مثنى اور ان کے جانباز اور تیر انداز
पुल से जरा आगे दुश्मन से लड़ते रहे और मुजाहिदीन दौड़ दौड़ कर पुल से गुजरते रहे। फारस के तीरंदाज पुल पर जाने वाले मुजाहिदीन पर तीर चलाते थे, लेकिन मुसलमान तीरंदाजों ने तीरों की बौछारों से उन्हें पीछे हटा दिया। फारसियों ने पुल का रास्ता रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन मुसन्ना और उनके जांबाज जिस कहर और गजब से लड़ रहे थे उससे फारसी आगे नहीं आ सकते थे। मुसन्ना बिन हारिसा ने परचम बुलंद रखा। इस दौरान अब्दुल्ला बिन मरसद सक़फ़ी आगे होकर जोशो खरोश से लड़ता रहा। उसके साथ जो साथी इंतहाई खूंरेज मार्के से जिंदा निकल आए थे, उन्होंने बताया कि अब्दुल्ला पसपाई के हक में नहीं था। वो ऐसे इताब से लड़ रहा था जैसे वो पागल हो गया। उसके सामने जो आया वो हलाक हो गया। एक मुसलमान और एक फारसी घुड़सवार एक दूसरे से उलझे हुए थे। उनकी तलवारें टकरा रही थीं। दोनों के घोड़े बड़ी तेजी से आगे पीछे और दाएं बाएं हो रहे थे। एक घोड़ा पीछे हटा। पीछे अब्दुल्ला सक़फ़ी एक फारसी फौजी को गिरा चुका था। घोड़े की तरफ उसकी पीठ थी। घोड़ा इतनी तेजी से पीछे हटा कि अब्दुल्ला सक़फ़ी से टकराया और उसे गिरा दिया। घोड़ा भी पीछे हट रहा था। अब्दुल्ला सक़फ़ी इस कदर थक चुका था कि वो फौरन उठ न सका। घोड़े के पिछले दोनों पांव उसके पेट पर पड़े और पेट फट गया। फिर इस पर घोड़े के अगले पांव पड़े। अब्दुल्ला सक़फ़ी बुरी तरह कुचला गया और शहीद हो गया। मुजाहिदीन तेज दौड़ते हुए पुल तक पहुंच रहे थे। वो एक एक दो दो करके आ रहे थे। मुसन्ना बिन हारिसा अपने मुजाहिदीन के साथ दुश्मन का रास्ता रोके खड़े थे और गैर मामूली दलेरी से लड़ रहे थे। इन्हें भागने न दो, ये ललकार बहमन जादविया की थी। आगे होकर पुल को तोड़ दो। फारसी पुल तक पहुंचने के लिए जाने कुर्बान कर रहे थे, लेकिन आगे मुजाहिदीन कहर बरसाती दीवार बने हुए थे। इनका झंडा गिराने की कोशिश करो, ये ललकार जालिनूस की थी। मुसलमानों का परचम मुसन्ना के पास खड़े एक मुजाहिद ने उठा रखा था। मुसन्ना ने जालिनूस की ये आवाज सुनी और परचम मुजाहिद के हाथ से लेकर अपने दोनों हाथों में पकड़ा और ऊंचा कर दिया। ये अलम नहीं गिरेगा, मुसन्ना बिन हारिसा ने नारा लगाया। इसके फौरन बाद किसी फारसी ने बर्छी फेंकी जो मुसन्ना के पहलू में बगल के करीब लगी। बर्छी की अन्नी तो जिस्म में न गई, क्योंकि मुसन्ना ने किसी फारसी फौजी की जिरा पहन रखी थी। ये जंजीरों वाली जिरा थी जिससे सिर्फ सीना और पीठ ढकी हुई थी। बर्छी से जिरा की एक कड़ी टूट गई और मुसन्ना के जिस्म में उतर गई। ये अच्छा खासा जख्म था। मुसन्ना ने इसकी परवाह न की और परचम को बुलंद किए रखा। मुसन्ना बिन हारिसा के दाएं और बाएं दो ऐसे मुजाहिद थे जिन्होंने जान की बाजी लगा रखी थी। उन्होंने दरअसल मुसन्ना को हिफाजत में ले रखा था। एक थे सुलैत रज़ियल्लाहु अन्हु बिन कैस और दूसरा एक ईसाई अबू जुबैद अत्ताई था। ये दोनों फारसियों को रोकने के लिए ऐसी बेजिगरी बल्कि दीवानगी से लड़े कि अबू जुबैद अत्ताई शदीद जख्मी होकर गिर पड़ा और सुलैत रज़ियल्लाहु अन्हु बिन कैस शहीद हो गए। आखिर तमाम जिंदा मुजाहिदीन पुल से गुजर गए। मुसन्ना बिन हारिसा के जख्म से खून बह रहा था और ये जख्म तकलीफ भी दे रहा था, लेकिन उन्होंने जख्म की तरफ ध्यान ही न दिया और अपने साथियों को पुल पर से निकाल लाए। तीरंदाजों को पीछे रखा ताकि वो फारसियों पर तीर बरसाते रहें और पीछे भी हटते रहें। मुसलमानों का जानी नुकसान तो होशरुबा था, लेकिन फारसियों का नुकसान भी कुछ कम नहीं था। वो अब आगे आने की जरूरत नहीं कर रहे थे, अलबत्ता उनके तीरंदाज तीर फेंक रहे थे। मुसलमान दौड़ते हुए पुल पार कर गए। पीछे देखा, पुल के उस सिरे पर फारसियों का हुजूम था। वो मुसलमानों का शायद ताक़ुब करना चाहते थे। मुसन्ना बिन हारिसा के कहने पर पुल के रस्से काट दिए गए और चंद एक कश्तियों को तोड़ दिया गया। मुजाहिदीन की गिनती की गई। 9000 में से सिर्फ 3000 जिंदा वापस आए। शदीद जख्मियों को वापस न लाया जा सका। सुलैत रज़ियल्लाहु अन्हु बिन कैस, अबू ज़ैद अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु, उक़बा बिन क़ुब्ती, यज़ीद रज़ियल्लाहु अन्हु बिन कैस अल अंसारी, अब्दुल्ला बिन क़ुब्ती रज़ियल्लाहु अन्हु और अबू उमय्या रज़ियल्लाहु अन्हु अनफराजी जैसे नामवर सहाबी इस लड़ाई में शहीद हो गए। जिस दिन ये 3000 मुजाहिदीन वापस आए वो हफ्ते का दिन था और 13 हिजरी का माह रमज़ान था। मुसन्ना बिन हारिसा पर बहुत बड़ी और बड़ी ही खतरनाक जिम्मेदारी आन पड़ी थी। उनके तजर्बाकार साथी सालार और सरदार शहीद हो गए। वो खुद जख्मी थे। उनके साथ लश्कर का सिर्फ तीसरा हिस्सा रह गया था। ये हिस्सा यानी 3000 आदमी लड़ने के काबिल नहीं रहे थे। जिस्मानी तौर पर तो वो शल ही हो चुके थे, ज़हनी तौर पर भी वो लड़ने की हिम्मत छोड़ बैठे थे। कहीं से भी कुमक मिलने की तवक्को नहीं थी। मुसन्ना पर जिम्मेदारी आ पड़ी थी कि इन 3000 थके मांदे शिकस्त खुर्दा आदमियों को बचाना था, जिनका एक ही जरिया था कि इन्हें कहीं दूर ले जाएं और बहुत जल्दी ले जाएं, क्योंकि मुसन्ना इस खतरे को यकीनी समझते थे कि बहमन जादविया उनके ताक़ुब में आएगा। बहमन जादविया पहला फारसी जर्नैल था जिसने मुसलमानों को शिकस्त दी थी। वो मलका फारस और रुस्तम की आंख का तारा बन गया था। मुसन्ना जानते थे कि बहमन जादविया मुसलमानों का जानी दुश्मन है और वो इस मौके से पूरा फायदा उठाएगा और इन थके हारे मुजाहिदीन के ताक़ुब में आकर उन्हें भी खत्म कर देगा। मेरे अजीज साथियों, मुसन्ना ने उन 3000 मुजाहिदीन से खिताब किया। सिपहसालार अबू उबैद की गलती की सजा हम सबको मिली है। ये तुम्हारी बहादुरी है कि तुम जिंदा वापस आ गए। फतह और शिकस्त अल्लाह के इख्तियार में है।
یہ بھی تمہاری فتح ہے کہ تم نے دشمن کے آگے ہتھیار نہیں ڈالے. تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور سرخرو ہو. ہم انشاءاللہ اس شکست کا انتقام لیں گے. یہاں رکنے کا وقت نہیں. فارسی ہمارے تعاقب میں آ رہے ہوں گے. وہ ضرور آئیں گے. ہم ابھی لڑنے کے قابل نہیں، اس لیے یہاں رکنا بہت ہی خطرناک ہے. تمہیں چلنا ہی پڑے گا. گھوڑوں پر سب باری باری سوار ہوں گے. ہم نے کسی منزل پر پہنچ کر اگلی لڑائی کی تیاری کرنی ہے. وہاں سے چلے تو ہیرا جا پہنچے. وہاں بھی مثنیٰ تعاقب کا خطرہ محسوس کر رہے تھے. وہاں انہوں نے مجاہدین کو آرام اور کھانے پینے کا وقت دیا اور اگلی صبح ہیرا سے کچھ دور جنوب کی طرف الیس کے مقام پر جا پہنچے. مثنیٰ نے اپنے نئے نائبین مقرر کر دیے جو پوری طرح تجربہ کار تو نہیں تھے لیکن اناڑی اور نو آموز بھی نہیں تھے. ان میں خوبی یہ پیدا ہو گئی تھی کہ ان کے دلوں میں انتقام کا بڑا ہی شدید جذبہ پیدا ہو گیا تھا. دن رات بیدار اور چوکنے رہو. مثنیٰ نے انہیں کہا تھا آتش پرست ہمارے تعاقب میں آ رہے ہوں گے. میں حیران ہوں کہ وہ ابھی تک آئے کیوں نہیں. مثنیٰ بن حارثہ کو یہ خطرہ پریشان کر رہا تھا کہ آتش پرست ان کے تعاقب میں آ رہے ہوں گے، لیکن آتش پرستوں کے سالار بہمن جادویہ کو تعاقب کی ہوش ہی نہیں رہی. ہوا یوں تھا کہ جس وقت مثنیٰ اپنے بچے کچے مجاہدین کو واپسی کے لیے دریا پار کروا رہے تھے اور بہمن جادویہ اپنی فوج کو للکار رہا تھا کہ عربوں کا پرچم گرا دو، انہیں بھاگنے نہ دو، اس وقت مدائن سے اس کا ایک ذاتی جاسوس آیا اور اسے اطلاع دی کہ مدائن میں فوجی افسر اور شہری دو دھڑوں میں بٹ گئے ہیں. اب اعلانیہ ایک دوسرے کی مخالفت کر رہے ہیں. یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ ایک گروہ رستم کا حامی ہے اور دوسرا فیروزان کا. جاسوس نے کہا فیروزان بھی آخر جرنیل ہے. اس کے گروہ کی تعداد زیادہ ہے. ملکہ فارس تو برائے نام ہے. وہ پہلے ہی اپنے تمام اختیارات رستم کے حوالے کر چکی ہے. قرآن ہے تو ملکہ، بہمن جادویہ نے کہا، لیکن عملاً رستم کی داشتہ ہے. جالینوس، بہمن جادویہ نے کہا، زیادہ سے زیادہ دستے اکٹھے کرو اور میرے ساتھ مدائن چلو. مجھے خانہ جنگی کا خطرہ صاف نظر آ رہا ہے. ادھر ہم نے عربوں کو کچلنا شروع کر دیا اور ادھر خانہ جنگی کی تیاریاں ہو رہی ہیں. اس کا نتیجہ اس کے سوا اور کیا ہوگا کہ عرب ہمیں بھی کچل کر رکھ دیں گے. یہ پران کے حسن کا جادو ہے. جالینوس نے کہا، اسے شاہی خاندان کے کسی آدمی کے ساتھ شادی کر لینی چاہیے تھی، پھر رستم اس کے اتنا قریب نہ ہو سکتا. چلو چل کے دیکھتے ہیں وہاں ہو کیا رہا ہے. بہمن جادویہ نے کہا، ادھر تو ہمارا شکار میرے ہاتھوں سے نکل گیا ہے. میں ان مسلمانوں کا تعاقب کر کے انہیں ختم کرنا چاہتا تھا لیکن وہ میرے ہاتھ سے نکل گئے. اس کے ساتھ جابان نام کا ایک اور جرنیل بھی تھا. اس جرنیل کا پہلے ذکر آ چکا ہے. ایک لڑائی میں اس نے ابو عبید سے شکست کھائی اور پکڑا گیا تھا. پکڑنے والا کوئی عام مجاہد تھا جسے معلوم نہیں تھا کہ یہ جرنیل ہے. جابان نے اس مجاہد کو یہ جھانسا دیا کہ وہ سپاہی ہے، اسے پکڑ کر وہ کیا کرے گا. جابان نے اسے اپنی رہائی کے لیے بڑا قیمتی معاوضہ پیش کیا. مجاہدین نے وعدہ کیا کہ وہ اس معاوضے پر اسے رہا کر دے گا، لیکن کسی اور مجاہد نے اسے پہچان لیا اور یہ معاملہ ابو عبید تک پہنچ گیا کہ یہ فارسی جرنیل ہے، اس لیے اسے رہا نہیں کیا جانا چاہیے. ابو عبید کو جب بتایا گیا کہ مجاہد جابان سے وعدہ کر چکا ہے کہ وہ اسے رہا کر دے گا تو ابو عبید نے فیصلہ دیا کہ ایک مسلمان اس سے وعدہ کر چکا ہے، اس لیے اسلامی دستور کے مطابق اسے رہا کیا جائے. چنانچہ اس نے مجاہد کو معاوضہ دیا اور رہا ہو گیا. اب وہی جابان بہمن جادویہ کے ساتھ اس لڑائی میں شامل تھا. بہمن جادویہ نے اسے مدائن کی صورتحال سے آگاہ کیا اور بتایا کہ وہ اور جالینوس مدائن جا رہے ہیں. تم چاہو تو مسلمانوں کے تعاقب میں جا سکتے ہو. بہمن جادویہ نے کہا، ہم تمہارے پاس تھوڑی بہت فوج چھوڑ کر جا رہے ہیں. عربوں کی جو نفری یہاں سے نکلی ہے وہ تو اور زیادہ تھوڑی ہے. جابان نے کہا، تم چلے جاؤ، میں عربوں کے پیچھے جاتا ہوں، ان کا ایک بھی آدمی زندہ نہیں چھوڑوں گا. تاریخوں میں آیا ہے کہ بہمن جادویہ اور جالینوس فوج کے زیادہ تر دستے اپنے ساتھ مدائن لے گئے. کچھ دستے جابان کو دے گئے. جابان مثنیٰ بن حارثہ کے تعاقب میں ایک دن اور ایک رات کے بعد روانہ ہوا. یہ وقت کشتیوں کا پل بنانے میں صرف ہو گیا تھا. اتنے میں مثنیٰ اپنے لشکر کے ساتھ دور نکل گئے تھے. پھر وہ الیس جا پہنچے. الیس پہلے ہی مسلمانوں کے فتح کیے ہوئے علاقوں میں شامل تھا. وہاں کے دو سرداروں نے مثنیٰ کو بتایا کہ مدائن میں کیا صورتحال پیدا ہو گئی ہے اور یہ بھی کہ بہمن جادویہ اور جالینوس فوج لے کر مدائن چلے گئے ہیں. الیس کے امراء مسلمانوں سے متاثر تھے اور انہیں یہ بھی پتا چل گیا تھا کہ اندرونی گروہ بندی، منافرت اور مسلمانوں کی پے در پے فتوحات کی وجہ سے سلطنت فارس کا زوال شروع ہو چکا ہے. ان حالات کو دیکھتے ہوئے الیس کے امراء اور دیگر سرکردہ لوگ مسلمانوں کے وفادار ہو گئے تھے. ایک روز الیس کے ہی ایک آدمی نے مثنیٰ بن حارثہ کو اطلاع دی کہ مدائن کی فوج آ رہی ہے. یہ جابان کے دستے تھے. قبل از وقت اطلاع مل جانے سے مثنیٰ نے یہ فائدہ اٹھایا کہ اپنے مجاہدین کو تیار کر کے اس راستے کے دونوں طرف پھیلا دیا جس راستے سے جابان کی فوج آ رہی تھی. مورخ لکھتے ہیں کہ الیس کے کئی لوگ مجاہدین سے جا ملے تھے. جابان بڑھتا آیا اور پھندے میں آ گیا.
اس کے دستوں پر دونوں اطراف سے حملہ ہو گیا۔ مجاہدین نے اپنی شکست کا انتقام یوں لیا کہ کسی ایک بھی فارسی فوجی کو زندہ نہ چھوڑا۔ جابان کو زندہ پکڑ کر مثنہ بن حارثہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ مجھے یاد ہے جابان، مثنہ نے کہا، نمارق میں تم ہمارے ایک سادہ لو مجاہد کو دھوکہ دے کر رہا ہو گئے تھے، اب نہیں۔ مثنہ کے اشارے پر جابان کا سر تن سے جدا کر دیا گیا۔ مدائن میں ایک اور ڈرامے کا پردہ اٹھ رہا تھا۔ مدینہ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسجد میں داخل ہونے لگے تو ان کی نظر ایک آدمی پر پڑی جو سر جھکائے ہوئے مسجد کی طرف آ رہا تھا۔